بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے سورۃ المنافقون 28واں پارہ سورۃ المنافقون کی آخری آیت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو اپنی موت سے پہلے پہلے خرچ کر لو۔ ناگہاں کسی کو تم میں سے موت آئے، پھر وہ یہ تمنا کرتا ہوا کہے رب لولا اخرتنی، میرے پروردگار تھوڑی سی مہلت دی ہوتی، الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت مجھے دی ہوتی تو فاصدق، میں صدقہ کرتا، خوب صدقہ کرتا، واکن من الصالحین، نیکوکار لوگوں میں شامل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا یہاں پر جواب دیتے ہوئے فرمایا ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب کسی جان کا وقت آ جائے، موت کا وقت آ جائے تو ایک گھڑی آگے اور ایک گھڑی پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد میت کو سب سے زیادہ جس عمل کے چھوٹنے کا افسوس ہوگا، بشرطے کہ وہ مالدار ہو یا کم از کم اس کے پاس اتنا پیسہ بچ سکتا ہو کہ جو نفلی صدقہ وہ کر سکتا تھا۔ تو عالم برزخ کے اندر صدقہ خیرات کے اجر کا جب اس کو مشاہدہ ہوتا ہے موت کے بعد، اجر و ثواب اور انعام کو دیکھتا ہے وہ، تو اس صورت میں یہ تمنا کرتا ہے۔ یعنی آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مرنے کے بعد میت کو سب سے زیادہ جس چیز کا افسوس ہوگا وہ صدقہ خیرات کا ہوگا، چاہے وہ واجب ہو چاہے وہ نفل ہو۔ بہرحال تو اس وقت جو لوگوں کی صورتحال ہے، غربت کا وقت ہے، اور حکومت بھی ظاہر ہے کتنے لوگوں کے ساتھ تعاون کر سکتی ہے۔ اس کا سب سے بہترین حال شریعت کے اندر یہی ہے کہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں، مالدار لوگ ہیں، وہ اپنا نفلی صدقہ خیرات بھی ان لسے لوگوں کے اوپر خرچ کریں، پریشان حال لوگوں کی مدد کریں، اور اسی طرح اپنے جو صدقات واجبہ ہیں، اچھا نظر ہے، اسی طرح صدقہ خیرات ہے، اسی طرح زکوٰۃ لوگوں کے پاس پڑی ہوتی ہے، زیورات کی زکوٰۃ کئی سالوں سے نہیں دی ہوتی، پلاٹ پڑے ہوئے ہیں ان کی زکوٰۃ نہیں دی ہوتی، بشرطے کہ وہ سیل کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہوں، اگر ذات کے لیے رکھے ہوئے ہیں پھر زکوٰۃ نہیں ہے ان پر۔ تو یہ بہت زیادہ ضرورت ہے انسان کی تنگ دستی کو اور مجبوری کو پورے کرنا، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما واجب اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، ایک شخص آ کر آپ نے کافی دیر بات چیت ہوئی، اپنے حالات بیان کیے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما اعتکاف سے اٹھ کر مسجد نبوی سے باہر نکل کے کافی دور تک اس کے ساتھ چلے گئے جاتے وقت۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ کے نیک بندے، آپ کا تو اعتکاف تھا، مسجد سے باہر نکل آئے، اعتکاف ٹوٹ گیا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ تمہاری مدد کرنا، تمہارے حال احوال پتہ کر کے پھر انتظام کرنا آپ کے لیے، یہ کئی اعتکافوں سے 10 اعتکافوں سے بڑھ کر ہے۔ تو اس میں کسی مسلمان کی مدد کی فضیلت اور جذبہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر ہے انسان کی مدد کرنا۔ ایک کتے کو پانی پلانے پر، ایک بلی کو قید کرنے پر عذاب اور بخشش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے، تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا زیادہ انعام اور اجر ملے گا ان لوگوں کو جو اس مشکل گھڑی میں ان کی مدد کریں گے۔ تو مرنے کے بعد ان کو اجر ملے گا، اور نہ خرچ کرنے والے تمنا کرتے رہیں گے اس چیز کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔